اچھا یہ بازو والے جو ہے نا، بازو والے تو یہ نہیں، یہ تو اپنے والے گھر والے ہیں، وہ بازو والے پکوڑے 24 نمبر نالائق یہ مسئلے کو نہیں سمجھے۔ نقشبندی صاحب بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، نقشبندی صاحب اللہ والے شفا دیتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی قسم اللہ والوں کے در سے شفا ملتی ہے۔ بولے شرک ہے، بدعت ہے، نقشبندی صاحب پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں شرک پھیلا رہا ہے، کوئی شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، جس کو اللہ نے آنکھ ہی نہیں دی، اللہ نے جس کو اندھا کر کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو بینائی عطا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، میں اس کو بینائی عطا، میں اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں، میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی قرآن میں ان کا تعارف کروایا۔ آئے آئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول تھے، وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف سے ہے۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور وہ رسول یہ کہا کرتے تھے، اللہ اللہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ؟ اللہ قرآن پاک میں درج کر کے پیارے مصطفیٰ پر نازل فرما رہا ہے۔ کیوں نازل کر رہا ہے؟ اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اب قیامت تک پڑھنے والوں کو پتا چل جائے کہ اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے پیارے مصطفیٰ کے امتیوں، دیکھو میں جن بندوں سے محبت کرتا ہوں ان کو کیسی کیسی شان و عظمت کا مالک بنا دیتا ہوں، ان کو کیسا پاور، کیسی روحانیت، کیسی شان، کیسی عزت، کیسی عظمت ان کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے علی بے شک میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا۔ کیا نشانی لے کر آئے؟ کیا نشانی لے کر آئے؟ سنو، بڑے تعجب کی بات ہے، سنو۔ حضرت عیسیٰ جو کہتے تھے رب نے اس کو قرآن میں نازل کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، مٹی کا پرندہ، سبحان اللہ، مٹی کا پرندہ بناتے اور مٹی لے کے پانی ملا کے اس کو کیچڑ بناتے، کیچڑ بنا کے اس کو گوندتے، پورا گوند کے اس کو ادھر چونچ بناتے، آنکھاں بناتے، اس کا منہ بناتے، اس کے پیراں بناتے، پیٹ بناتے، پیر بناتے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں بناتا ہوں ایسا، پھر کیا کہہ رہے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں بولو ذرا، بولو نا جی، پھونکنا۔ آپ لوگا بھی جا کے پیر صاحب سے وہی پھونک مارنا، اس کو بولتے دم کرنا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پھونک مارتا ہوں، پھونک۔ اللہ کے محبوبوں کی پھونک میں کتنا اثر ہوتا ہے دیکھو مسلمانوں، فیکون، جیسے ہی میں پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مٹی کا تھا، اس کے اندر روح بھی آ جاتی ہے، جان بھی آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف زندہ ہوتا طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے بھی لگتا ہے۔ اللہ اللہ، تو پتا کیا چلا، اللہ نے اپنے محبوبوں کو ایسی زبان عطا فرمائی ہے، وہ اگر پھونک مار دے تو بے جان چیزوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ اب بتاؤ ایمان سے مسلمانوں، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اور ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، بنانے کا کام اللہ کا ہے،
مٹی سے بنانے والا اللہ ہے، روح پھونکنے والا اللہ ہے، جان ڈالنے والا اللہ ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھنے والا اللہ ہے، پھر پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے۔ تو اب بڑے تعجب میں پڑ گئے مسلمانوں کہ اللہ کہتا ہے یہ سب کام میرے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سنو جواب، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان میں بھی یہ روحانی پاور عطا فرماتا ہے، ان میں بھی یہ خوبیاں عطا کرتا ہے، ان پر بھی فضل کے یہ دروازے کھول دیتا ہے، ان پر بھی کرم کی یہ بارش کر دیتا ہے۔ وہ پھونک مارتے ہیں، پھونکنا ان کا ہوتا ہے، روح ڈالنا رب ذوالجلال کا ہوتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ اللہ ہو کر دینے تیار ہے اپنے محبوب بندوں کو مقام و مرتبہ، عزت و شان، تو پھر ملا کو قبول کرنے میں ٹینشن کس بات کا ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے؟ کس بات کا ٹینشن ہے آپ بتائیں؟ جب انہیں خدا ہو کے دینے کو تیار ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ میرا عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، اس میں جان ڈالتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے۔ جب اس کو جان ڈالنا، روح پھونکنا، اس کو زندگی دینا، یہ سب اللہ کی قدرت کے جلوے جب اللہ اپنے محبوبوں سے ظاہر کر رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو محبوبوں کی کرامتوں کا انکار کر دو، معجزات کا انکار کر دو، ان کی عظمتوں کا انکار کر دو، ان کی رفعتوں کا انکار کر دو، ان کی شان کا انکار کر دو؟ خدا خدا ہو کے ان کو یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا، حدیث قدسی ہے اور پیارے مصطفیٰ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ رب کہتا ہے یتقربوا الی بالنوافل، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام کرنا میرا ہوتا ہے، زبان میرے بندے کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، آنکھ میرے بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ خود تو ہاتھوں سے بنا رہے تھے، ہاتھ عیسیٰ کے تھے، کام رب ذوالجلال کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی، مگر اس پھونک میں روح کا داخل ہونا یہ فضل رب ذوالجلال کا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ والوں کو کمزور نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑے درجے کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ حیوانوں کے جیسا ہمارے بیچ میں بالکل بھولے بھالے بن کے رہتے ہیں، بعض تو بیچارے دیوانی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بالوں میں لٹھے آ جاتے ہیں، ان کے جسموں پہ میلے کپڑے رہتے ہیں، مگر ان کی زبان کھلتی ہے تو وہ کائنات کو ہلا دیتے ہیں، دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ جس گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں سے دور مت بھاگو، اللہ والوں، اچھا اور ایک بات سنو، اللہ والوں سے دور مت جاؤ، بولو اللہ والوں سے دور، اللہ والوں سے دور، اور کسی چور کو اللہ والا بھی نہ کو بناؤ۔ ہمارے گجرات میں تو ایسے ایسے پیرا ہیں، طبیعت خوش ہو جانا، پورے ہندوستان میں ویسا پیر نہیں ہے جیسے پیران گجرات میں، برا نہ کو مانو آپ لوگ، میرے خلاف مہم بھی نہ کو چلاو اللہ کے واسطے۔ میں ایک مرتبہ احمد آباد ایئرپورٹ پہ اترا، وکیل صاحب سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے کیسے کیسے منظرہ دیکھ رہے ہیں نقشبندی صاحب۔ احمد آباد ایئرپورٹ پہ اتر کے جام نگر کو گیا، اتنا لمبا سفر، ابا دوپہر سے شام ہو گئی، چلتے 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 وہ ایک بھولا گجراتی میرے پیچھے بیٹھ گیا، میرے کو لینے آیا ایئرپورٹ سے، دو جنے تھے، اس میں سے ایک جنا اتنا بھولا، احمد آباد سے لے کے جام نگر کو گئے تک اپنے مرشد کی عظمت بیان کرتے رہا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، میں دل میں پکا ارادہ کر لیا وہ پیر ملتے گی ہاتھ چوموں گا، پیٹ میں ڈالوں گا، پیرا پڑھ لوں گا، میں اتنے کرامت سنایا پیر کے۔
اتنی شان سنایا پیر کی، میں پیر کا دیوانہ ہو گیا، دیکھا نہیں دیوانہ ہو گیا پیر کا، اتنے کرامتاں سنایا صاحب. اب گجراتی بولا تو کیسا بولتا صاحب، اچھے اچھے لوگوں میں سے پیسے نکالنے کا ہنر ہے اس کا. نہیں بھائی اب تعجب میں پڑ گیا، ایسا سنایا. میں اب بے چین ہوں، بے قرار ہوگا. میں پیر صاحب سے ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے. اتنا بڑا پیر، میں کو دعوت دیا، میں جا رہا ہوں اس کا تقریر کرنے. میری خوش نصیبی ہے کیا کہتی سوچ لے رہا اندر نئے نئے ایٹما سوچ رہا ہوں. وہاں گئے بعد ایک صاحب جو ہے آ کے ڈور کھول کے میرے کو ریسیو کرے. بالکل ایسا ہاف ٹی شرٹ جینس پینٹ پہن کے ہے، بغیر ٹوپی کے ہے، داڑھی بالکل چھوٹی چنی منی داڑھی ہے. ریسیو کرے میں بولا ہو صاحب کا باڈی گارڈ دکھ رہا ہے نہیں، بول کے ایسا سوچ کے چلو میاں اتر دیکھو نا، ہاتھ چوما ہو جینس پینٹ ٹی شرٹ والا. انہیں بھی پیچھے دونوں تینوں مل کے میرے کو لے کے اوپر. میں اب بیٹھا ہوا ہوں، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے. پیر صاحب آتے کہ اٹھنا ہے، پیر کا استقبال کرنا ہے، پیر کا ادب کرنا ہے، پیر کے پیراں پڑنا ہے، سب سوچ بیٹھا ہوا. میں پوچھا رہے کیا رہے بھائی کب آتے پیر صاحب، کہاں ہے حضرت سے ملنے بیچن. وہ جو گاڑی میں سے آپ کو ریسیو کرے انہوں سے پیر صاحب پر. میں دن کو پکڑ لیا کہاں اٹیک ہو جاتا کی بولتے. اماں میں بولا تو اس کے کرامتاں سنا ہے جب سے. ایسا حال ہے میرے بھائی، اللہ رحم کرے، اللہ فضل کرے میرے بھائی. جو چاہے پیر بن جا رہا ہمارے پاس، اس کو وضو کے مسئلے نہیں معلوم ہے، اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، پیر بنا ہوا ہے. پیر صاحب ہے. اللہ رحم کرے. ایسا نکو کرو میرے بھائی اللہ کے واسطے. میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ اللہ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ غیروں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. یہ وہ اللہ والے جو شریعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ 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 ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں. وہ اگر کسی شے پہ بھی، انسان تو انسان ہے، وہ اگر گھڑوں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں تو وہ مٹی کے گھڑے بھی اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جھاڑوں پہ نظر ڈالتے تو جھاڑوں کا پتا پتا اللہ اللہ بولنا شروع کرتا ہے. ارے وہ جس انسان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اس انسان کا دل اللہ اللہ بولنا شروع کرتا ہے. یہ ان اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ کیسے اللہ والے بن گئے، یہ کیسے پیر کامل ہو گئے، یہ کیسا دور آ گیا. اب ہم ایسے لوگوں کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں جو بیچارہ نہ شریعت کا پابند ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ غسل سے رہ رہا ہے، نہ طہارت سے رہ رہا ہے. اور اللہ اکبر، نہ جس کو دین معلوم ہے، نہ شریعت معلوم ہے، نہ اللہ معلوم ہے، نہ رسول معلوم ہے، خالی بس بھامتے باتاں کر کے امت کو ہولا بنا کے خود بھی بڑا پیر بن گیا اور مریدوں کو جو ہے اپنے کام پہ لگا کے چھوڑے ہوئے. میرے پیارو، اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کو پہچانو. ان کی پہچان بس ایک ہے، وہ شریعت کے بڑے پابند ہیں. وہ شریعت کے بڑے پابند ہوں گے. وہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، وہ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، وہ کسی کے ساتھ مکاری نہیں کریں گے، وہ کسی کا شرارت نہیں کریں گے. وہ جب ایسے ہوتے ہیں تو رب کہہ رہا ہے زبان ان کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا. سبحان اللہ. محبت کرو اللہ سے بھی، اللہ کے محبوبوں سے بھی. اب دیکھو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محبوبوں کو کوئی شان دیتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، جس کو اللہ نے آنکھ ہی نہیں دی، اللہ نے جس کو اندھا کر کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو بینائی عطا کرتا ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ. میں اس کو بینائی عطا، میں اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں، میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اللہ کی شان ہے. دیکھو آپ محبوبوں کو چاہتا تو اللہ ان کے ہاتھوں میں کتنا کمال دیا. اچھا جب حضرت عیسیٰ کے سامنے کوئی اندھا آتا تو حضرت عیسیٰ چاہتے کہ اس کو بینائی دے دیں، تو حضرت عیسیٰ اس کو جنگل کو لے کے جا کے 3 دن تک لٹا کے اس کے آنکھوں کا آپریشن کر کے تسبیح پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے چھو نہیں کرتے تھے.
یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کی علامت ہے، وظیفے پڑھ پڑھ کے پھونکنا پڑتا. وہ تو اعلیٰ درجے کے محبوب تھے، انہیں کوئی خصوصی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دنوں رات وظیفوں میں، عبادت میں، ذکر میں لگے رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نابینا کو بینائی عطا کرنا چاہتے تھے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے، یا ہاتھ رکھے تک وہ نابینا رہتا تھا، ایسا ہاتھ ایسا چہرے پہ پھیرتے کہ اس کو بینائی آ جائے. اللہ نے محبوبوں کے ہاتھ میں وہ کمال دیا تھا. اسی لیے ہماری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ والوں کے ہاتھ چومو. یہ ہاتھ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں. یہ جس کے سر پہ رکھ دینا وہ سر والے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ والوں کو اللہ نے شان کا مالک بنایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب پھر حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہ صرف نابینا کو میں بینائی دیتا ہوں، بلکہ حضرت عیسیٰ آگے کہتے ہیں وَالْأَبْرَصَ، اور جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے میں اس کو شفا دیتا ہوں. اللہ بیماری میں شفا دینا کس کا کام ہے؟ بولو اللہ کا. ذرا زور سے بولو. مگر جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کو بھی یہ نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے. اچھا یہ بازو والے جو ہے نا، بازو والے تو یہ نہیں، یہ تو اپنے والے گھر والے ہیں. وہ بازو والے پکوڑے 24 نمبر نالائق یہ مسئلے کو نہیں سمجھے. نقشبندی صاحب بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. نقشبندی صاحب اللہ والے شفا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی قسم اللہ والوں کے در سے شفا ملتی ہے. بولے شرک ہے، بدعت ہے. نقشبندی صاحب پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں شرک پھیلا رہا ہے. کوئی شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے. میں بولا ایمانداری سے بول بیٹے، اگر تیرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، دل میں دھڑکا شروع ہوا، ٹھنڈے پسینے جانے لگے، ایسے آوازیں آنے لگے، کہاں لے کے جاتا؟ سبحان اللہ بولو نا جی. کہاں لے کے جاتے؟ ہاں نہیں اللہ پیچھے والے کیا کہ نیا ہی نام بول رہے. کہاں لے کے جاتے؟ ہاں ہاسپٹل. کیا کچھ بولے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاسپٹل دواخانہ، علاج گھر کو لے کے جاتے نہیں. تیرے بابا جان کو دھڑکا اٹھا، ان کی سانسیں رک رہی، اٹک اٹک کے نکل رہی، تو ہاسپٹل کہیں کو لے گیا. تیرا باپ بیمار ہوا، شفا دینے والا اللہ. مصلی بچھا، بابا کو لٹا، دعا کر، اے اللہ میرے ابو کی جان اکھڑنے کو ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، میرے مولا شفا بھیج دے. ابا کے ساتھ تو بھی جائیں گا مگر شفا نہیں آئیں گی. اللہ کا نظام قانون اور قدرت کچھ اور ہے. اللہ کی قدرت کو سمجھ بندے، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے، مگر اللہ ڈائریکٹ شفا نہیں دیتا، وسیلے سے شفا دیتا ہے، سبب سے شفا دیتا ہے. کہ دیکھ اب تیرے بابا جان کو دواخانے کو لے گیا، بابا کو لے گئے وقت اتفاق سے کارڈیالوجسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیٹھا لال ہاسپٹل میں موجود تھا. ایم ڈی فرام امریکہ. ہاتھ پکڑ کے تیرے بابا کا علاج کرا تو کیا بولا؟ اللہ کا شکر ہے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال مل گیا. میں پوچھا کئی گرے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال ملا تو اتنا خوش؟ ارے حضرت میں کو نہیں معلوم، تم حیدرآباد کے. گجرات میں نام ہے اس کا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، جس کو پکڑا ہاتھ خبر میں سے نکال لیتا. ارے واہ پٹھے واہ، تو جیٹھا لال ملا تو اللہ کا شکر ہے بول رہا. مطلب کہ جیٹھا لال میرے باپ کی بیماری میں شفا دینے کا کام کرتا.
ارے بدبختے ذرا سوچ، جب جیٹھا لال جیسے شخص سے تیرے باپ کو شفا مل سکتی ہے، جس نے پوری زندگی، جس جیٹھا لال نے ایک بار بھی اللہ اکبر نہیں کہا، ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک بار بھی طہارت نہیں لیا، ایک بار بھی تیرے خدا کو نہیں پکارا، تیرا رب اس کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے، تو وہ اولیاء اللہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ 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 کر کے گزار دی، ان کے ہاتھ میں خدا شفا دے دے۔ جب میرا خدا غیروں کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے، تو پھر میرا خدا اپنوں کے ہاتھ میں شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا میرا بھائی؟ کیا تعجب کی بات ہے شفا ہونا؟ اجمیر والے ولی سے اگر شفا مل جائے، بغداد والے آقا سے شفا مل جائے، نجف والے داتا سے شفا مل جائے، مدینے والے مصطفیٰ سے شفا مل جائے، کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے یہ جنکشن، یہ ہاسپٹل تم نے بنائے ہیں، یہ نجف، بغداد، کربلا، اجمیر، یہ جنکشن تو رب ذوالجلال اس لیے بنائے ہیں، یہاں دنیا کی خیرات ملتی ہے ان ہاسپٹلز میں، اور یہ وہ جنکشن ہے یہاں دنیا کی بھی خیرات ملتی ہے، یہاں تو وہ نعمتیں ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں خدا بھی مل جاتا ہے، خدا بھی مل جاتا ہے، تم جو نیت سے جاؤ گے تمہاری نیت پوری کر دی۔ اجی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ کا قول ہے، بازو والے پڑھتے بھی ہیں، بیانہ بھی کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اب حج کا موسم آ رہا ہے، حج کیمپ حج کیمپ حج کیمپ حج کیمپ بول کے حج کیمپ چلایا جاتا ہے، حج کیمپ میں بلا کے مسلمانوں کو یہ بات تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں زمزم کے پاس جاؤ تو زمزم سیر آموز ہو کے پیو، زمزم سیر آموز ہو کے پیو۔ مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ تو بازو والے مولانا حدیث سناتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، شرم نہیں آتی ان کو۔ بازو والے مولانا حدیث سناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ زمزم کو سیر آموز ہو کر پیو، اور پیتے وقت جو نیت کر لو گے اللہ تمہاری نیت پوری کر لے گا، اللہ تمہاری نیت پوری کر دے گا۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، زمزم کا پانی پینے سے تمہاری نیتیں پوری ہو سکتی ہے، اور یہ زمزم کوئی اور چیز نہیں ہے، محبوب کی ایڑیوں سے نکلا ہوا چشمہ ہے۔ محبوب کی ایڑیوں سے جو تبرک نکل جائے، صرف اس کے پینے سے ہماری نیتیں، ہمارے ارادے مکمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر جن محبوبوں کے خدموں کی خیرات کا یہ عالم ہو تو محبوبوں کی ذات، اللہ نے ان کو کیسے بڑے مرتبے والا بنایا ہوگا۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، لوگو وہ تو زمزم ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا خیرات ہے جس میں تمہیں شفا ملتی ہے۔ میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا، میں جس شہر میں آرام کر رہا ہوں، میرے شہر کی فضاؤں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میرے شہر میں آ کے پانی بھی پینے کی ضرورت نہیں، ہواؤں میں سانس جو لے رہے ہو، ان سانسوں میں بھی تمہارے رب نے تمہارے لیے شفا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلہ کو سمجھو، اللہ والوں کی شان سمجھو، ان کا مقام سمجھو، ان کے مرتبے سمجھو۔ یہ عجیب و غریب بیوقوف نالائق قسم کے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں پیدا ہو، اللہ والوں کو نہیں سمجھ رہے۔ ایک صاحب جو ہے صبح فجر کی نماز میں مسجد سے پڑھ کے آیا، گھر میں جا کے لیٹا، آگے دروازے پہ کھٹکا مارے، میں نکلا، اتنا صبح کون ہے بھائی؟ گیٹ کھولا، باہر نکلا، دیکھا تو بڑی داڑھی والے، سفید داڑھی والے، شریف بڑے میاں، لنگی کرتا پہنا، السلام علیکم نقشبندی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں چاچا؟ خیریت سے؟ کدھر صبح کیسی ہے طبیعت؟ ابھی تو مسجد میں ملاقات ہوئی تھی ہماری، پھر نہیں وہ ذرا میں لوگوں سے مل رہا تھا، آپ نکل گئے، میں آج عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، سوچا آپ سے ملتا ہوا جا۔ میں اترا، گلے ملا کرا، چاچا سے خوش ہوا، میں بولا ایک گزارش ہے صاحب، جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچو تو غلام کی قدم بوسی عرض کر دینا، غلام کا سلام عرض کر دینا۔ میں مسجد نبوی جاؤں گا مگر میں زیارت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بولے بولا تو صبح پھر میرے کو کوئی آ رہے منوس میرے گھر کے اوپر، دماغ خراب، دلندراگی لے لے کے پھول
جانے والا جانا تھا، میرے سے ملنے کے ہی کو آ رہے بڑے بھائی. جب غلام کے گھر پہ آ کے گیٹ کے اوپر کھٹکا مار سکتا تو آقا کے در پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ رے نالائق. عجیب غریب قوم ہے، ذہن مردہ ہے میرے بھائی. بول رہا روضے رسول پہ نہیں جاتا ہوں، بول رہا رسول اللہ کے سامنے نہیں آتا ہوں. مسجد نبوی کو جانے کا ہوں، مسجد نبوی جاتا ہوں. وہ درگاہ کی زیارت نہیں کرتا ہوں، بول رہا مزار رسول کی زیارت نہیں کرتا. کیسی بدبخت قوم ہو گئی ہے! کیا ان کا دماغ، کیا ان کی عقیدے، کیا ان کی منحوسیت ہو گئی ہے میرے بھائیوں. سنو میرے پیارو، قربان جاؤ. آج لوگ کہہ رہے ہیں، میں پوچھا مسجد نبوی کیوں جاتا میاں؟ بڑے میاں مسجد نبوی کیوں جاتے آپ؟ بولے وہاں ایک نماز پڑھنے پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. میں بولا مدینہ شریف کیوں جاتے آپ؟ خالی کعبۃ اللہ جاؤ آ جاؤ. نہیں، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. مدینہ شریف عزت والا شہر ہے، مسجد نبوی عزت والی مسجد ہے. میں نے کہا دیوانے، تیرے کو اتنی تو کم سے کم عقل ہونی چاہیے، اتنی تو سمجھ، اتنی تو فہم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ موت دینے سے پہلے تجھے اتنی عقل تو ضرور دے دے. یہ مدینہ کو مدینہ بنایا کس نے؟ نہیں، یہ تو پہلے یثرب تھا. کیا تھا ولی؟ مکہ تو پہلے سے مکہ تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے مکہ تھا. حضرت ابراہیم آئے تو وہ مکہ تھا، حضرت آدم آئے تو وہ مکہ تھا. وہ تو معزز، محترم، مقدس شہر تھا. لیکن مدینہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا مرکز تھا، بلاؤں کا نزول ہوتا تھا، آفات کا نزول ہوتا تھا. دور رسول علیہ السلام میں 53 سال لگ بھگ میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں گزار دیے. اب آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حبیب ہجرت کرو، کیونکہ یہ لوگ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ مکہ چھوڑ دو. آمینہ کا لال مکہ چھوڑ دیے. حقیقت میں کیا تھا؟ حضور سے مکہ چھڑوانا نہیں تھا، صحابہ کے ایمان کا امتحان کرنا تھا. کیونکہ صحابہ اکرام کا خاندان مکے میں تھا، قبیلے مکے میں تھے، کاروبار مکے میں تھا، تجارتیں مکے میں تھی. کوئی صحابی مسلمان ہو گئے، بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، بیوی مکے میں تھی. صحابی تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کی اماں جان، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے میں رہتے تھے. باپ تو مسلمان ہو گیا، بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے میں رہتے تھے. اب دیکھتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے خاطر مصطفیٰ کے ساتھ جاتے ہیں یا بیوی بچوں کی محبت میں مکے میں پڑے رہتے ہیں. یہ آزمائش تھی صحابہ کی. لیکن اللہ کی قسم جب ہجرت کا حکم ہوا، آمینہ کے لال نے رخت سفر باندھا، میرا مصطفیٰ جا رہا ہے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی چل رہے ہیں، حضرت عمر بھی چل رہے ہیں، حضرت عثمان بھی چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں مسلمانوں؟ ذرا سوچو. یہ کعبہ ان کا مکے میں ہے، ان کے باپ دادا مکے میں ہے، ان کا خاندان مکے میں ہے، ان کی اولاد مکے میں ہے، ان کا کاروبار مکے میں ہے، ان کی تجارت مکے میں ہے. مگر مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. ہجرت کا حکم تو مصطفیٰ جانے رحمت کو تھا مگر صحابہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. رب کریم نے صحابہ کے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلا دیا. اے انسانوں، کعبہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر میرے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا، میرے محبوب کو نہیں چھوڑنا. جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا. اور جو کعبہ پکڑ کے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہائے 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 ہائے، جو کعبہ پکڑ لیا، محبوب خدا سے محبت ترک کر دیا، حضور کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم سن لو، وہ کعبہ پکڑنے والا دنیا کا اور جہنم کا کتا بن گیا. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. سب نے چھوڑ دیا. اللہ اللہ. بھائی آپ گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو گاؤں سے کتنی محبت ہے. دیکھو ہمارا گاؤں کوئی فضیلت والا نہیں، عظمت والا گاؤں ہے. وہ تو پورے حضرت آدم کے زمانے سے لے کے رسول اللہ کے زمانے تک عظمت والا شہر ہے مکہ. کعبہ سب کے لیے معزز محترم، صرف مسلمانوں کے لیے معزز نہیں تھا، ہر قبیلے والے کے لیے، ہر مذہب والے کے لیے معزز تھا اس زمانے میں. ویسے کعبہ، ویسے مکہ، ویسا خاندان، ویسی اولاد چھوڑ رہا ہے. حتیٰ کہ بیویاں مسلمان نہیں ہوئے، بیویوں کو چھوڑ دیے، نبی کے ساتھ چلے گئے.
چلے گئے؟ بولے سب چھوڑ دو، مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جب چلے مکے سے قافلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، مدینہ شریف میں جب قافلہ داخل ہو رہا ہے رسول اللہ کا اور صحابہ کا، صحابہ اکرام اپنے اماموں کے کپڑے یوں ایسا پیچھے سے نکالے اور ایسا اپنے چہروں پہ باندھ لیا، ایسے باندھ لیا۔ رسول اللہ نے پوچھا صحابیوں اپنے چہروں پہ کپڑے کیوں ڈھانک لیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ یثرب شروع ہو رہا ہے اور یہ علاقے کے تعلق سے ہم نے سنا ہے یہ بیماریوں کا مرکز ہے، وباؤں کا مرکز ہے، عذاب اترتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں، یہاں پہ اللہ کا خیر نازل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سے رسول اللہ نے کہا صحابیوں چہروں سے کپڑا ہٹا، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے نبی محمد عربی نے اس میں قدم رکھ دیا، تمہارے نبی نے قدم رکھ دیا ہے۔ سنو صحابیوں اب یہ مکہ، اب یہ یثرب وبا اور امراض بیماریوں کا مرکز نہیں ہوگا، اس کا نام مدینہ ہوگا، یہ شفا کا مرکز ہوگا، یہ مدینہ ہوگا، یہ ایمان کا مرکز بنے گا، یہ مدینہ ہوگا اور اس کی شان تم دیکھ لو گے آگے چل کے۔ ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ نے مدینے میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ حضرت ابراہیم کی دعا پر تو نے مکے کو حرم بنایا، میرے مولا میں دعا کرتا ہوں، تیرا حبیب دعا کرتا ہے میرے مدینے کو مکے کی بنسبت دوگنے درجے کا حرم عطا فرما دے، حرم کا درجہ عطا فرما، میرے مدینے کو تو حرم کا درجہ عطا کر، دوگنا درجہ عطا کر۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ کی دعا پر مدینہ مدینہ بنا۔ وہ مسجد کی عزت، وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کسی مولوی یا ملا یا مفتی صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مسجد کو اتنے بڑے درجے کے ثواب کا مالک اللہ نے اس لیے بنایا کیونکہ آمنہ کے لال نے اپنے کندھوں پہ اس کے پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، کیونکہ اس مسجد میں میرے مصطفیٰ نے خود نماز پڑھائی ہے، اس مسجد کے محراب میں میرے مصطفیٰ نے قیام کیا، اس مسجد کے منبر پہ میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا، تو اللہ نے اس کی شان بڑھا دی تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے، دنیا والوں تم بھی اپنے پیروں مولویوں کو لے کر مسجدیں بناؤ، تمہاری پیروں، تمہارے مولویوں، تمہارے ملاؤں، تمہارے شیخ الحدیث، تمہارے امیر اسلامی، امیر ملت اسلامیہ، تمہارے بڑے بڑے حفظہ اللہ تعالی کائنات کے بڑے بڑے مولوی مل کر مسجد بناؤ، تو ہر مسجد میں 25 نماز پڑھنے کا ثواب، مگر میرے مصطفیٰ نے جو مسجد بنا دی اس میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نماز پڑھنے کا۔ اللہ وہ ثواب میں اتنی کثرت کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ نماز پڑھنے والے کو مقام مصطفیٰ معلوم ہو جائے، نماز پڑھنے والے کو نبی کا مقام معلوم ہو جائے کہ دیکھو تم بھی مسجد بنا کے آؤ اپنے علاقے میں، گجرات میں کروڑوں روپیہ تم نے لگا کر مسجدیں بنا دی، عالیشان مسجدیں بنا دی، ایسیاں لگوا دیے، گنبدیں بنا دیے، مینار بنا دیے، خالین بچھا دیے، دنیا کے سب سے قیمتی خالین تم نے گجرات کی مسجدوں میں بچھا دیا، مگر تمہارا مسجد بنانے کا ثواب ایک ہے، میرے مصطفیٰ کے مسجد بنانے کا ثواب ایک ہے، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کے سارے ملا مولوی مفتی پیر مل کر بھی میرے مصطفیٰ کی جوتیوں کے ذریعے سے اڑنے والی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ سمجھانا ایک چاہتا ہے، ملا سمجھ رہا ہے کہ بولے 50,000 ملتے بلکہ وہ نماز پڑھ رہا، نبی سے نہیں ملتا کہتے نالائق۔ کیسی بدبخت قوم آ گئی ہے میرے بھائی، کیا حال ہے۔ اب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ ہاتھ لگاتے تھے تو نابینا کو آنکھ آتی تھی، ہاتھ لگاتے تھے پانی جھوٹا پلاتے تھے تو برس کی بیماری والے کو شفا ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ فرمان جاری کرتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا وصال ہو گیا تو یہ سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ وصال فرمائے، اب کوئی نابینا کو بینا کرنے والا، آپ کی اس شان کے لائق کا مالک اب کوئی دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کی امت میں پھر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ جو ہے بینا نابیناؤں کو آنکھ بھی دیے۔ کئی ایسے اولیاء اللہ سے کرامت ثابت ہے، خود غوث پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ وصال فرمائے، وہ مسئلہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ
ان کی قبر اقدس میں منتقل ہو گیا. لیکن سنو مسلمانوں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا. ہمارے نبی کی شان یہ ہے، حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ معجزات کا سلسلہ، وہ عطائے الہی کا سلسلہ، وہ فضل و نوازش کا سلسلہ بند ہوا. لیکن پیارے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، مگر آج بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ امت کو مل رہا ہے. کیا صدقہ مل رہا ہے؟ مدینہ جاؤ، مدینے کی فضاؤں میں اللہ نے شفا رکھا ہے. حتیٰ کہ حبیب پاک علیہ السلام نے خود اپنے مدینے کی شان بتائی کہ کچھ لوگ مدینے سے نفرت کر کے، دلوں میں مدینے کا بغض پال کے، دلوں میں مدینے سے شرارت پال کے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. نبی کے دور میں، نبی کے دور میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ مدینہ چھوڑ کے گئے، جن علاقوں میں گزر بسر کر رہے تھے، چند دنوں بعد وہاں ان کو بیماریاں لاحق ہوئی. اللہ کے حکم سے ان کو ایسی خطرناک بیماریاں آئیں، وہ علاج کراتے 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 تھک گئے، ان کے علاج نہیں ہو رہے تھے. تو پھر انہوں نے ایک راہب سے پوچھا کہ اب ہماری یہ بیماریوں کا علاج ہے یا اسی میں موت ہے؟ تو راہب نے کہا موت ہے اگر تو یہاں رہا تو، اس بیماری کا شفا ہے اگر تو مدینے چلا جائے. تو مدینہ جا، تجھے شفا مل جائے گی. تو ان لوگوں نے کہا بھئی ہم تو حضرت محمد سے، ان کے مدینے سے بغض کر کے نکلے، پھر مدینے میں کیسے جائیں ان کے سامنے؟ تو کہا اگر جینا چاہتا ہے تو تجھے مدینہ جانا پڑے گا. جا ان سے کہے، وہ کچھ تیرا انتظام کر دیں گے، تیری بیماری میں تجھ کو شفا مل جائے گی. تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر دوبارہ مدینے میں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو مدینے کی عظمت بتلاؤں کہ مدینہ ہے کیا چیز، جس سے یہ نفرت کر کے گئے تھے. جیسے یہ آج کل کے ملا نفرت کر رہے ہیں، حضور کے روضے پہ نہیں جاؤں گا. بدبخت سن، مدینہ کیا چیز ہے. تو روضے رسول پہ نہیں جاتا، بول رہا میرا نبی مدینے کی شان کیا بتا رہا. دیکھ، حبیب پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار پڑ گئے، ہمارے لیے شفا کا انتظام کریے، شفا کا انتظام کریے، شفا کا انتظام کریے. پیارے مصطفیٰ جانے رحمت نے وہاں حضرت عیسیٰ اپنا جھوٹا پلاتے تھے، کسی مریض کو شفا دینا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ محبوبوں کے جھوٹے کی شان ہے. مگر سارے محبوبوں کا سردار جس مدینے میں رہتا ہے، اب مصطفیٰ خود اپنے شہر کی عظمت بتا رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا بیمار ہو گئے، ہمیں بیماریاں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بتلا دوں میرے مدینے کا مقام کیا ہے. کہا جاؤ مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب پی لو، تمہاری بیماری میں شفا ہو جائے گا. اللہ 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 اللہ. مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب پلایا حضور نے، اور جیسے جیسے وہ پیتے گئے ان کی وہ بیماریاں ختم ہو گئی. کوڑ کی بیماریاں ختم ہو گئی ان کی بیماریاں، صحت یاب ہو گئے. مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب حضور نے پلایا، وہ پیے، شفا ہو گئی. ایک صاحب میرے کو بولے، بازو والے تھے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی جاتے ہیں مدینے کے اونٹوں کا پیشاب پیتے ہیں شفا پانے کے لیے. میں قسم خدا کی بار مدینے میں بیٹھا تھا اس وقت، ایسا اچھلا زمین سے، بولا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو آج بھی گستاخوں کو مدینے کے اونٹوں کا پیشاب پلا رہا ہے. اور مولا تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں پیشاب پینے والا نہیں بنایا، میرے مولا تیرے مصطفیٰ سے فیض لینے والا، نگاہ یار سے پینے والا بنایا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ لینے والا بنایا ہے، مصطفیٰ کی عطا لینے والا بنایا ہے. ہمیں شفا لینے کے لیے کسی اونٹ کے پیشاب کی ضرورت نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا، ان کی آل پاک کا صدقہ لیتے ہیں. اللہ اللہ. ابھی بھی آتے ہیں، آپ یقین مانیے، عرب کے لوگ آتے ہیں، ابھی بھی عرب کے لوگ آتے ہیں، وہاں کے اونٹوں کا پکڑ کے پیشاب پیتے ہیں. یہ گستاخوں کو پلایا گیا تھا تاکہ مدینے کی عظمت معلوم ہو. ان لوگاں خود پی کے ثابت کرے، ہم لوگاں بھی ان کی اولاد ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے میرے بھائی. مدینے کی آب میں، پانی میں بھی شفا ہے، مدینے کی غذا میں شفا ہے. اور رسول اللہ کو مدینے کی غذا، مدینے کی کھانا، مدینے کا پانی اتنا پسند ہے میرے آقا کو. ہمارے حیدرآباد کے ایک
بہت بڑے بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک کی اولاد سے ہیں، جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے درجے کے امیر تھے۔ حضرت قبلہ جو ہے مدینہ پاک زیارت رسول کے لیے حج کے موقع پر تشریف لے گئے، تو وہاں ان کے چاہنے والے نے جو ہے ان کے لیے دعوت کی، دسترخوان بچھایا، لذیذ غذائیں رکھی گئی، حضرت بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں لوگا بھی کھا رہے ہیں، تو ایک نوجوان کے سامنے وہاں پہ اکثر دہی کھاتے ہیں، بن وغیرہ، دہی وغیرہ، پھکا ہے بھائی، میں نے کھاتا ہے، نہیں کھاتا، اسے رکھ دیا، نہیں کھایا وہ نوجوان، پھکا ہے بھائی، اس کا نام رکھا، دعوت ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ دوسرے دن روتا ہوا آگے بول رہا، میں نے رات میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے شہر کا اگر تمہیں غذا پسند نہیں ہے تو پھر ہمارے شہر میں رہتے کیوں، جاؤ یہاں سے۔ بولے اللہ، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ والوں کو سمجھو۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، بس لاسٹ بات سن لو، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھ کو یہ پاور دیا، اللہ نے مجھ کو یہ شان دی، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، آپ سب سے گزارش ہے، جب خدا ہو کر محبوبوں کو اتنی نعمتیں دیتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ان محبوبوں کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان سے فیض لیں، ان سے نعمتیں لیں، ان سے انعام لیں، ان سے مہربانیاں لیں۔ اور میرے پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ اچھی زندگی گزارو، نیک بنو، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اچھائی کا کام کرو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں مت کرو، بیویوں سے لڑنا، ماں باپ سے لڑنا، بھائی بہن سے لڑنا اللہ کے واسطے مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلماً گلا پکڑ لے، گلا، لڑائی شروع ہو تو پہلے گلا پکڑتے تھے، بعد میں فائٹ مارتے، پہلے گلا پکڑتے، کہاں بھاگ جاتا کی بھائی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ظلماً کوئی مسلمان کسی مسلمان کا گلا پکڑ لے، حضور فرماتے ہیں بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا اس کی شفاعت۔ لڑنے جھگڑنے والوں سے رسول اللہ نفرت کرتے ہیں، لڑنے جھگڑنے والوں کو حضور پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ تو محبت کی ایسی تعلیم دی ہے، حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، آپ بھی چاہتے ہیں بھائی آپ کی دعا قبول ہو، چاہتے ہیں؟ کون کون نہیں چاہتے ذرا ہاتھ اٹھا، واہ پورے لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اوف ایک بج گیا، ماشاءاللہ اب تو بریانی بھی ہضم ہو گئی، جلسہ ختم ہونا ضروری ہے۔ دیکھو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، محبت کا درس دینے کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو تم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو شامل کر لو۔ جس دعا میں جس بھائی کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ رد نہیں کرتا وہ دعا کو۔ اپنے لیے آپ جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو اس بھائی سے نفرت کیسا کر سکتے بولو آپ؟ جس بھائی سے دعا کر رہے ہیں وہ بھائی کے لیے جھگڑا کیسا کر سکتے بولو آپ؟ جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اس بھائی سے بات چیت بند کیسا کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم چاہتے ہو دعائیں قبول ہو تو میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اپنی ماں جان کے لیے دعا کرو، اپنے ابا جان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرو۔ اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم اگر کسی کا باپ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، ان کی پڑھائی کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ فرماتے اس لیے کہ بروز محشر اللہ کے حکم سے جب ہم جنت میں محشر گزار کے جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ایسے ملاقات کریں گے، ایسے۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں ڈال کے بتائی میں ایسے ملاقات کروں گا یتیموں کی کفالت کرنے والے سے۔ اللہ اکبر، جنت میں اس سے ایسے ملاقات کروں گا یتیموں کی کفالت کرنے والا۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور توجہ کریں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، ایسی مبارک محفلیں منعقد کریں گے۔ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں کے در پہ جاؤ، بیٹھو، کم سے کم 500 بار درود پڑھو، پڑھ کے وہ بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرو، 8 دن میں کم سے کم ایک بار ایسا کرو۔
جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، اس وقت کوئی نہیں آئے گا کام میں، نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ دوست آئے گا، نہ بیوی، نہ ساتھ بچے، کوئی ساتھ نہیں آئیں گے، مگر یہ اللہ والے اس وقت کہیں گے اے اللہ یہ دنیا میں ہمیں نہیں بھولتا تھا، مولا کبھی کبھی آ کے ہمارے پاس 500 بار درود پڑھ کے ہم کو ایصال ثواب کرتا تھا، اے اللہ دنیا میں یہ ہم کو نہیں بھولتا تھا، محشر میں ہم اس کو نہیں بھولیں گے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی مغفرت فرما، تو اس کی مغفرت فرما دے، ان بزرگوں ان اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ ہم کو مغفرت عطا کر کے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ